مولانا رومی اور حضرت شمس تبریز۔ ایک دن کی بات ہے، کونیا شہر میں ایک عظیم شاعر جو کہ اس وقت ایک عالم دین بلکہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین تھے، اپنے مدرسے میں علم شریعت کا درس دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی کتابیں لکھی اور پڑھی تھیں، لیکن انہیں لگتا تھا ان کی لائف میں ابھی بھی کچھ کمی ہے، کچھ تو ایسا ہے جس سے وہ مطمئن نہیں ہیں، جس کی تشنگی انہیں بے چین رکھتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کونیا شہر میں ایک اجنبی آدمی آیا جن کا نام شمس تبریزی تھا۔ وہ ایک درویش اور صوفی تھے اور جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ دیکھا تھا، اور بہت سے لوگوں سے ملے تھے اور کئی شہر گھومے بھی تھے۔ مولانا رومی کو اور حضرت شمس تبریز کی ملاقات ایک مدرسے کے باہر ہوئی۔ شمس تبریزی نے مولانا سے ایک سوال پوچھا کہ مولانا، آپ اتنی کتابیں پڑھ کر بھی کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ مولانا رومی نے جواب دیا، میں سچائی ڈھونڈ رہا ہوں۔ شمس تبریزی نے مسکراتے ہوئے کہا، سچائی؟ یہ سچائی کتابوں میں کہاں، وہ تو دل میں ہوتی ہے۔ مولانا رومی کو شمس تبریزی کی اس بات میں سچائی کی اتنی گہری جھلک نظر آئی کہ وہ چونک پڑے، اور اس کے بعد ان کو لگا کہ انہیں حضرت شمس تبریز سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ان کو لگا کہ یہ عام سے حلیے میں جو شخص موجود ہے یہ بالکل بھی عام نہیں بلکہ خاص الخاص ہستی ہے۔ اسی لیے پھر مولانا رومی نے حضرت شمس تبریزی کے لہجے میں چھپی روحانیت کو بھانپ لیا اور ان سے بہت سی باتیں کی، اور آخر ان دونوں کی ملاقات دوستی میں بدلتی چلی گئی، اور یہ دوستی اتنی بڑھی کہ آخر میں وہ دونوں ایک دوسرے کے مرید ہو گئے۔ خیر، حضرت شمس تبریزی نے مولانا رومی کو تصوف اور عشق کی راہ پر چلنے کی تربیت دی۔ انہوں نے مولانا رومی کو سکھایا کہ کیسے اپنے دل کو کھولنا ہے، کیسے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اللہ کے عشق کو دل میں بسانے کے لیے، اور کیسے اللہ سے جڑنا ہے۔ مولانا نے حضرت شمس تبریزی کی صحبت میں رہتے ہوئے ان سے وہ روحانی علوم سیکھے اور وہ اسرار ان کے سامنے کھلے کہ مولانا رومی اور حضرت شمس تبریزی کی دوستی اور رفاقت اتنی گہری ہوتی چلی گئی کہ لوگ ان کی اس رفاقت و عشق سے جلنے لگے، بلکہ کچھ نہ سمجھو میں تو مولانا رومی کا اپنا بیٹا بھی شامل تھا۔ خیر، ایک دن ایسا بھی آیا کہ لوگوں کے بگڑتے رویوں کی وجہ سے حضرت شمس تبریزی کو کونیا سے ہجرت کرنی پڑی اور وہ اچانک کونیا سے چلے گئے۔ جب مولانا کو پتا چلا تو انہوں نے بہت ڈھونڈا، لیکن اب شمس کونیا میں کہاں۔ مولانا رومی شدت غم سے نڈھال ہو گئے، اور حضرت شمس تبریز کی جدائی میں وہ مولانا جلال الدین رومی جو ایک عالم دین تھے اور شاعری کو اچھا نہ سمجھتے تھے، حضرت شمس تبریز کی جدائی میں شاعر بن گئے اور کئی کلام لکھ ڈالے۔ مولانا روم کا ایک شعر تو بہت ہی مشہور ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ سامعین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے۔